Next environment is manufacture to order environment. Manufacture to order اور انجینئرنگ ٹو آرڈر کو ہم تقریباً ایک جیسے ہی انوائرمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مینوفیکچر ٹو آرڈر کے اندر جو کسٹمر کا آرڈر ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں را مٹیریل سے، پورا کا پورا را مٹیریل یوز کیا جاتا ہے اور سارے کمپوننٹس اور سب اسمبلیز پروڈیوس کی جاتی ہیں اور پھر ان کو اسمبل کر کے فائنل پروڈکٹ بنایا جاتا ہے. جبکہ انجینئرنگ ٹو آرڈر کے اندر انجینئرنگ ڈیزائن بھی کمپنی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ صرف اتنا سا دونوں میں فرق ہے کہ ایک انجینئرنگ ڈیزائن کسٹمر لے کر آ رہا ہے اور وہ اسپیسیفکیشنز دے رہا ہے اور وہ اس کو مینوفیکچر کر کے پروڈیوس کر کسٹمر کو سپلائی کیا جا رہا ہے. دوسرے اینڈ کے اوپر انجینئرنگ ڈیزائن پروڈیوس کیا جا رہا ہے کسٹمر کی اسپیسیفکیشن میں اور پھر اس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے. ادھر جو ڈی کپلنگ پوائنٹ ہے وہ ہے جو را مٹیریل ہے یا سپلائر لیول کے اوپر چلا جاتا ہے کسٹمر آرڈر ڈی کپلنگ پوائنٹ. اس کی وجہ سے جو ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے، ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ بیسیکلی کمپوننٹس کی ہوتی ہے اینڈ سب اسمبلیز کی، وہ اس کی جو انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پھر اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتی وہ جیسے کہ اسمبلی ٹو آرڈر کے اندر تھی. ادھر ڈیزائن ہوگا، ڈیزائن کے بعد وہ کمپوننٹس اور اس کے ریکوائرمنٹ آئے گی اور اس کو یہ یوز کر اس کو پھر پروڈیوس کر کسٹمر کو یہ آرڈر اس کا پورا کیا جائے گا. جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ کا اس انوائرمنٹ کے اندر وہ ہے انفارمیشن کوآرڈینیشن بٹ فار کسٹمرز پروڈکٹ نیڈس اینڈ دا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. فار ایگزامپل ای ٹی او جو انجینئرنگ ٹو آرڈر انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ڈیزائن کرنا ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے. کسٹمر کی اسپیسیفکیشن آ رہی ہے، کسٹمر کی اسپیسیفکیشن ڈیمانڈ مینجمنٹ والے پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اس کے بیسس کے اوپر اس کا پورا ڈیزائن بنا رہا ہے اور ڈیزائن بنا کر وہ پھر اس کو پروڈکشن والوں کو دیں گے کہ پروڈکشن والے اس کو پروڈیوس کر دیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کے اندر ڈیمانڈ مینجمنٹ والوں کا جو رول ہے دیٹ از کسٹمر کی ریکوائرمنٹس فائنڈ کرنا اور وہ پھر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو اس کو پرووائڈ کرنا، ان کے درمیان کوآرڈینیشن کریٹ کرنا سو دیٹ جو پروڈکٹ ڈیزائن ہو رہا ہے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پروڈکٹ ڈیزائن ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ڈیمانڈ مینجمنٹ کا رول ہے وہ فورکاسٹ، بیسیکلی ایک تو ڈیمانڈ فورکاسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ جو انجینئرنگ کیپیسٹی ہے اس کے بارے میں بھی وہ پرووائڈ کریں گے انفارمیشن کہ کتنی کیپیسٹی ریکوائرڈ ہے انجینئرنگ کی، سو دیٹ فیوچر میں جو بھی آرڈرز آنے ہیں وہ آسانی سے میٹ ہو جائیں لیکن اتنی زیادہ بھی کیپیسٹی نہ ہو کہ ریسورسز آئیڈل بیٹھے رہیں. تو اس کے لیے اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ کہ جو انجینئرنگ کی کیپیسٹی ہے وہ کس طرح مینیج ہو رہی ہے اور کتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر سپلائر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ آلسو بیکمز ویری امپورٹنٹ. سپلائر کیپیبلٹی اگر نہیں ہے اتنی کہ وہ ٹائم پہ جو ریکوائرمنٹ ہے کمپوننٹس کی اور سب اسمبلیز کی وہ پرووائڈ کر سکے تو اس کے اندر ڈیلے آئے گا. انجینئرنگ کی کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹی بے شک کمپنی کے پاس ہو، وہ اس کو ڈیزائن کر لیں لیکن پھر را مٹیریل لانا ہے، کمپوننٹس لانے ہیں، کچھ ان ہاؤس بلڈ ہوں گے، وہ مینوفیکچر ہوں گے، کچھ آؤٹ سورس کیے جائیں گے. اب اگر سپلائر کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کیپیسٹی کو میٹ کر سکے تو اس کے اندر پھر آبویسلی باٹل نیکس آ جائیں گے، اس کے اندر ڈیلیز ہوں گے اور ٹائم پر یہ کیا کہتے ہیں سپلائی نہیں ہو سکے گا، آرڈر میٹ نہیں ہو سکے گا. تو اس کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے وتھ سپلائرز از آلسو بیکمز ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ جو اگر ہم دیکھیں اس انوائرمنٹ کو تو یہ ہمیں ایک
پرفیکٹ ایگزامپل دیتا ہے کہ ایک سپلائی چین کیا ہے، اس کو کس طرح ہم ڈسکرائب کریں. کسٹمر ہے، کسٹمر نے آرڈر دیا، اس کی اسپیسیفکیشنز، ریکوائرمنٹس ڈیمانڈ مینجمنٹ نے پرووائڈ کی ٹو دا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کے اندر پروڈکشن والوں کو انوالو کیا، اور وہ ڈیزائن انہوں نے پروڈکشن والوں کو دیا کہ جی یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پروڈکشن والوں نے جو کمپوننٹس آؤٹ سورس کرنے ہیں انہوں نے سپلائرز کو دیے، سپلائرز نے اس کے لیے مٹیریل اپنے سپلائرز کو دیا، یعنی کہ سیکنڈ ٹیئر سپلائرز کو، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو یہ پوری کی پوری جو وہ ایک چین ہے، دیٹ از بیسیکلی واٹ وی کال سپلائی چین. اور اس ساری چین کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے، جو ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ہم، جو مینج کرتے ہیں، تو دیٹ از بیسیکلی دا سپلائی چین مینجمنٹ. سو یہ جو ایم ٹی او ہے یا ای ٹی او انوائرمنٹ ہے، یہ ایک کانسیپٹ جو سپلائی چین کا ہے اس کو بڑے کلیئرلی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ان بیسس کے اوپر.